الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے ہم اپنی تفسیر سے پہلے کچھ نہ کچھ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانے کو برا جانتا ہے۔ تو یہ 3 عادتیں ایسی ہیں جو بتائی گئی ہیں، یہ جس میں ہوں گی گویا اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس ہوگی۔ ایک کیا بتائی گئی ہے کہ کسی سے محبت رکھیں، یعنی اس کے دل میں سب سے زیادہ محبوب کون ہو؟ اللہ اور اس کا رسول ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی سے محبت رکھے تو صرف اللہ کے رضا کے لیے۔ آپ اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، صلہ رحمی کے طور پہ آپ کے رشتہ دار آ سکتے ہیں، آپ کا والدین آ سکتے ہیں، آپ کی اولاد آ سکتی ہے، آپ کا جو ہے خاوند آ سکتا ہے، یا کوئی دوسرے مومن آ سکتے ہیں، علماء آ سکتے ہیں جن سے آپ محبت رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ کفر کو بہت برا جانے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 17۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان نہ باندھو گے، اور کسی سے اچھی بات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کرے، اگر چاہے سزا دے دے۔ پھر ہم سب نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ تو کون کون سے گناہ ہیں؟ زیادہ تر وہی ہیں جو کہ گناہ کبیرہ ہیں، جیسے شرک کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، اولاد کا قتل کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اور اسی طرح سے ان باتوں پر جو ہے نا عہد کرنا کہ ہم جو ہے ان باتوں پر عمل کریں گے، یعنی ان باتوں سے بچیں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر جو ہے نا اگر وہ کوئی گناہ کر بھی دیتا ہے ان میں سے، لیکن اب اسلامی قانون ہے، اسلامی قانون کے تحت ہمیں معلوم ہے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زنا کی سزا جو ہے اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارنا، یعنی جو بھی شریعت کے تحت ہے، یا رجم کرنا ہے اگر شادی شدہ ہے۔ تو اسلامی قانون اگر ہو ہی نہ، جیسے کہ ہم لوگ ایک دار کفر میں رہتے ہیں جہاں پہ اسلام کا تو قانون نہیں ہے، یہاں پہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق مطلب جسٹس سسٹم نہیں بیس کرتا۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو اللہ کے قانون کے تحت سزا مل گئی تو وہ بھی کافی ہوگی، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اس نے اپنا گناہ چھپا لیا، جیسے کہ آج کل کوئی گناہ کرتا ہے تو اگر پکڑ نہیں ہوتی قانون کے تحت تو وہ اپنا گناہ چھپا لیتا ہے، تو اب کیا فرمایا کہ اب اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے معاف کرے، چاہے تو اس کو سزا دے۔ آئیے اگلی حدیث سنتے ہیں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 19۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ یعنی وہ وقت قیامت کے قریب جو وقت ہوگا کہ جب کہ مسلمان کا جو بہترین مال ہے وہ بکریاں ہوں گی، کہ جس دنیا کا تھوڑا سا مال ہے وہ لے کر وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے دنیا سے دور بھاگ جائے گا۔ کہاں بھاگ جائے گا؟ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں۔ تو دیکھیے جیسے اصحاب کہف کا واقعہ تھا کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ہے غار میں چھپ گئے تھے، تو ایسے ہی آخری وقت میں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سورہ کہف جو ہے دجال کے وقت سے بچائے گی، کہ دیکھیں کہ انسان اپنا ایمان بچانے کے لیے کہاں کہاں بھاگے گا؟ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں۔ کس کے لیے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اللہ اس وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ والذین، اور جو لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر، انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ہم جو ہے کل کی آیتوں میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اس سے ہدایت پائیں گے۔ یعنی ہم نے پڑھا یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو آج ہم انہی لوگوں کی مزید نشانیاں پڑھ رہے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کیں۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس کی ضرورت کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کے قائل تو ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے دیں، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں، رہی اس سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایت تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہی سے خلق تک پہنچتی ہیں۔ پھر وہ کسی نسلی و قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں، اس لیے حق جہاں جہاں جس جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ یعنی ان کی کیا نشانی ہے کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مسلمان واحد ایک ایسا مومن ہے جو کہ تمام کتابوں کو مانتا ہے۔ دیکھیں کہ ہم جو پچھلے آسمانی کتابیں اتری ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، بائبل ہے، جو بھی یعنی تورات کو کہا جاتا ہے، تو ان سب پہ وہ ایمان لاتا ہے، وہ ان سب کا ادب بھی کرتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی کسی پرانی کتاب کا نسخہ آ جائے ہم اسے ادب سے جو ہے چومیں گے، پیار کریں گے۔ ظاہر ہے ہم سب کا ایمان ہے اللہ کا کلام ہے، تحریف شدہ ہے، اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی تھی، لیکن ہے تو اسی رب کا کلام، اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ جو آخری ہدایت ہے، حق ہے، وہ اسی قرآن کے ذریعے ملے گا۔ تو یہ نشانیاں جو ہیں یہ صرف مسلمان میں پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں باقی مذاہب کے لوگ دیکھیں، اب کرسچن جو ہے معاذ اللہ قرآن ڈے بھی مناتے ہیں۔ اب وہ حالانکہ یہ جو قرآن ہے اسی
طریقے کی کتاب ہے جیسے کہ ان کی کتابیں ہیں، لیکن وہ جو ہے اس پہ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی مسلمان بڑے سے بڑا مسلمان کو گنہگار سے گنہگار بھی ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے بائبل ہے یا یہ فلاں زبور کا نسخہ ہے، انجیل کا نسخہ ہے، وہ بڑا پیار محبت سے اس کو رکھے گا کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہوگا۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں وہ سب پر ایمان لاتے ہیں، اس قرآن اس کتاب پر بھی اور اس سے پچھلی تمام کتابوں پر بھی۔ تو یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سب کو مانتا ہے، سب کا ادب کرتا ہے، اور جو آخری شریعت ہے کیونکہ وہ اسی ہدایت جو ہے وہ اسی قرآن میں ہے، کیونکہ باقی تحریف شدہ ہیں تو اصل ہدایت کا ذریعہ وہ قرآن کو سمجھتا ہے۔ تو یہ نشانی ہے مومنوں کی۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ کسی آسمانی کتاب کی ضرورت بھی ہے، تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آگے فرمایا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ چھٹی اور آخری شرط ہے۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس سے حسب ذیل عقائد شامل ہیں یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائی آفرینش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی ہے بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا، ان سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہ ساری جو ہے قیامت کے دن کی کیا ہے عقائد ہیں۔ ایک ہم نے پڑھا کیا ہے کہ انسان جو ہے یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی کر لیا آپ کو کھلی چھوٹ ہے، بلکہ آپ کے چھوٹے چھوٹا عمل، چھوٹے سے چھوٹا دل میں کوئی خیال بھی گزرا، نظر کہیں جو ہے ہماری گمراہ ہوئی، ہم نے کوئی بھی گناہ کا کام کیا، ہر چیز کے لیے ہم اللہ کے آگے جواب دیں، ہر عمل کے لیے، اپنی ہر حرکت کے لیے ہمارے پاس جو ہے کرامن کاتبین ہوتے ہیں جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی حرکت، کوئی لفظ ہمارے منہ سے نہیں نکلتا مگر وہ اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز۔ تو انسان یہ جان کے آخرت پہ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا ہر عمل جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا ایمان ہو کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ابدی نہیں ہے، فانی ہے۔ اب یہ تو سائنس کے تحت بھی پروف ہے کہ جو ارتھ ہے یہ پہلے نہیں ایگزسٹ کرتی تھی، پھر یہ جو ہے کئی سو بلین سال پہلے جس طرح بھی ان کا عقیدہ ہے بگ بینگ پہ یا جیسے بھی اس کو کریٹ کیا گیا، اور یہ بھی سائنس کے تحت ہے کہ یہ ڈسٹرائے ہو جائے گی، یہ تباہ ہو جائے گی، ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ تو سائنس ہوا، لیکن ایک مومن وہ سائنس اس کو معلوم ہو یا نہ ہو اس کا عقیدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے یہ تمام زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے قیامت کے دن، تو اس کا اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جہاں جب تباہ ہوگا تو ایک نیا جہاں پیدا ہوگا، قیامت کا حشر کا میدان لگے گا اور اس میں جو ہے تمام اگلے پچھلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ چوتھا یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس سے اگلا عقیدہ یہ ہے کہ جنت دوزخ میں جانا بھی برحق ہے، جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو گنہگار ہیں وہ اپنے گناہ کی سزا پانے کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ کہ کامیابی و ناکامی کی اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ تو کیا ہے کہ ہم جو کہ دنیا کے اگر کرائٹیریا دیکھیں تو دنیا میں کسی کے پاس بہت سارا مال ہے، کوئی بلینئر بن گیا، کوئی جو ہے اس نے بہت سکسیسفل بزنس کر لیا، تو دنیا یہ سمجھتی ہے شاید یہ جو ہے اتنا کامیاب ہو گیا، تو یہی کامیابی کا کرائٹیریا یہی ہے، جبکہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ زندگی کی کامیابی و ناکامی یہ کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ اصل میں کون کامیاب ہے، جو کہ فیصلے کے دن یعنی ججمنٹ ڈے کے دن، قیامت کے دن جو کامیاب ٹھہرے گا اصل میں وہ کامیاب ہے۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب بھی ہو تو وہ اس رستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ تو اب یہ وہ شرائط ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان واقعی چاہتے ہوں کہ ہم جو ہے اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے شرائط ہیں کہ ان تمام باتوں پر ان کا ایمان ہو۔ آئیے ہم آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں۔
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ، علی پر، ہدن ہدایت کے ہیں، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے پچھلی آیتوں میں تمام شرائط بیان کر دی گئیں کہ وہ جو ہے وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ بھی ہم نے پڑھا کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہ، تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون ایمان نہ لائیں گے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو نہ کرو، برحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یعنی وہ 6 کی 6 شرطیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے پوری نہ کی، اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جو شرطیں ہیں، جو ایمان کی شرطیں ہیں، جو بیسک ایمان کی شرطیں ہیں، آخرت پہ ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، یہ سب باتیں جو ہم نے پچھلے آیتوں میں پڑھی ہیں، فرمایا جا رہا ہے ان کو اب یکساں ہیں۔ اب ان کو جتنا بھی ہدایت دیتے رہو، اگر وہ ان باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو اب ان کے لیے یکساں ہے کہ اب ان کو خبردار کیا جائے، اس کلام کے ذریعے سے ڈرایا جائے قیامت کے دن سے۔ جب ان کا یقین ہی نہیں ہے تو ان کو اب جتنا بھی ڈرائیں، جتنی بھی ہدایت دیں، وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی اس سے نفع نہیں اٹھائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی پر، قلوبہم ان کے دل، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کان، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھیں، غشاوہ پردہ، وَلَهُمْ ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کا رد کر دیا جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ یعنی آپ جو لوگ بھی تبلیغ کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی کرتا ہوگا، آپ کسی کو فار ایگزامپل گھر میں سے اپنے کسی کو تبلیغ کریں، کسی کو نماز کی طرف بلائیں، کسی کو حق راستے کی طرف بلائیں، کسی نیک عمل کا کہیں، تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ جتنا مرضی ان کو عذاب سے ڈرائیں یا بشارت سنائیں لیکن وہ لوگ اس کا اثر نہیں لیتے۔ تو وہاں سے اندازہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا جیسے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگی گئی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے، آپ کے طریقوں کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور صریح طریقے پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ یعنی آپ کتنا بھی بتائیں، مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے آپ کسی کو پردے کے بارے میں کسی کو کنونس کر رہی ہیں،
اب اگر اس نے ایک بار ماننے سے انکار کر دیا اس چیز سے، اب آپ جتنا مرضی انہیں قرآن سے حدیث سے حجت پیش کرتے رہیں، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، اس نے کبھی اس بات پہ یقین نہیں کرنا۔ تو وہاں سے جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی ان کو بتا رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، لیکن ان کے دل پہ کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ تو اس میں بتایا جا رہا ہے اللہ نے مہر نہیں لگائی، بلکہ کیونکہ انہوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اب ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ گئی ہے، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گئی، یعنی انہیں حق نظر بھی نہیں آتا، اور پھر ان کی سزا کیا ہے کہ وہ قیامت میں سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا سورہ بقرہ کا ایک رکوع مکمل ہوا، کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے مومنوں کی اور ان لوگوں کی شرائط سنی جو کہ اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہیں، جو اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پہ بھرپور طریقے سے ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے دلوں میں اس سے پرہیزگاری میں اضافہ فرمائے، آمین۔ آئیے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔